کہ تجسس کس کو کہتے ہیں، جاسوسی، اس کی شکلیں کیا ہیں، اور اس کو اللہ نے کیوں دفع کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا ایسے اسباب ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جاسوسی کا مطلب کیا ہے۔ تجسس عربی کا لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے جیم ڈبل سین، جیم سین اور سین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے چھپے ہوئے معاملات کو خود چھپ کر معلوم کرنا۔ کسی کے مخفی معاملات ہیں، کسی کی پرائیویٹ زندگی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے، کسی کے مخفی معاملات کو چھپے انداز میں معلوم کرنا، یہ ہے جاسوسی، یہ ہے تجسس۔ اس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ کیوں روکتا ہے؟ اس کی وجہ ہے، یہ سمپل اس کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے حرکت، یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ مہذب معاشرہ چاہتا ہے کہ اس میں خرابی ختم ہو جائے، نکل جائے، تو وہ خرابی تجسس کی بھی خرابی ہے کہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کسی کے اندر یہ تجسس والی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کی پرائیویٹ زندگی ہے اس کو آپ معلوم کرنے کے لیے چھپے انداز میں کوششیں کریں تو مجھے پتہ چلے کہ یہ زندگی میں کیا کیا کرتا ہے۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ کان لگا کر ان کی باتیں سنیں، یہ تجسس ہے۔ کوئی بندہ کہیں پہ جا رہا ہے، اکیلا جا رہا ہے یا کسی کے ساتھ جا رہا ہے، آپ اس کا پیچھا کریں، یہ بھی تجسس ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے، گلیوں میں چلتے ہوئے پڑوسیوں کے رہنے والوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں جھانکنا، یہ بھی تجسس ہے۔ آپ کے ساتھ میں اگر کوئی بندہ موبائل فون یوز کر رہا ہے، چاہے وہ چیٹ میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی کام میں لگا ہوا ہے، اس کی پرائیویٹ زندگی ہے، اس کے موبائل میں نظر ڈالنا، یہ بھی تجسس ہے۔ کتنا بڑا مہذب بنانا ہے ایک مسلمان کو۔ اور یہ واقعی میں اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو اور آپ موبائل یوز کر رہے ہو، اگر وہ صرف آپ کے موبائل پہ نظر ڈالے، آپ کو کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام سکھائے ہیں، یہ آداب سکھائے ہیں، ہماری فطرت کے مطابق ہے، کوئی نئی چیزیں نہیں ہے، کوئی قیدوں کا پہاڑ چڑھنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے۔ تو یہ بھی تجسس ہے۔ تو یہ تجسس کی مختلف صورتیں، مثال کے طور پر کسی کی آئی ڈی کو اسٹاک کرنا، کسی کی، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کسی کی آئی ڈی کو اسٹاک کرنا کہ مجھے کوئی غلط چیز اس کے بارے میں مل جائے، اس نیت سے۔ اب وہ اس کا باطنی معاملہ ہے، مخفی معاملہ ہے، یہ بھی تجسس ہے۔ الغرض جو بھی آپ کے ذہن میں صورتیں آ سکتی ہیں تو اس کی سچویشن یہ بنتی ہو کہ کسی کا مخفی معاملہ ہے اور آپ چھپے انداز میں اس کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تجسس ہے۔ ہر قسم کے تجسس سے اور ہر ریلیشن میں اللہ نے تجسس سے منع کیا ہے۔ کسی بھی ریلیشن میں تجسس جائز نہیں ہے سوائے ایک کی جو میں آخر میں آپ کو بتاؤں۔ اور دیکھیں مجبوری کی صورتیں الگ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر چوری سے بچنے کے لیے کوئی بندہ کیمرہ لگاتا ہے اپنی کمپنی میں، دکان میں، یہ بھی ایک قسم کا تجسس ہے، لیکن یہ الگ صورتیں ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، یہ تجسس ہے، لیکن یہ جائز ہے، یہ الگ صورتیں ہیں۔ لیکن ان شارٹ یہ کہ ہر قسم کے ریلیشن میں تجسس جائز نہیں۔ تجسس کی یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ آپ کسی تیسرے بندے سے معلوم کریں کہ یار وہ فلاں بندہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، خام خواہ آپ کو کوئی مثال کے طور پر رشتہ نہیں کرنا، لیکن خام خواہ، یہ بھی تجسس ہے۔ اب اسے اللہ تعالیٰ کلی طور پر روکتا ہے، چاہے میاں بیوی ہوں، چاہے دو دوست ہوں، چاہے دو پارٹنر ہوں، چاہے دو پڑوسی ہوں، چاہے دو خاندان ہوں۔ ہر لیول پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خاص طور پر سکھایا ہے کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ بڑا تجسس ہو، کسی بھی صورت میں تجسس نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا۔ اب اس کا نقصان ہے، میں نے کہا نا کہ اس سے کیوں اللہ نے روکا ہے، اس لیے کہ اس کے نقصان، کچھ نقصان اس کے بنیادی ہیں اور کچھ نقصان اس کے اضافی ہیں۔
تجسس کی ہر صورت کو کسی بھی ریلیشن میں اللہ تعالیٰ اس لیے منع کرتا ہے کہ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے، میں ہوں اور میرا کوئی دوست ہے۔ کسی بھی ریلیشن کو آپ لے لیں، کسی بھی ریلیشن میں آپ اپنے آپ کو جوڑ لیں کہ آپ کا سامنے والا ہے، اگر میں اور آپ سامنے والے کی تجسس میں لگیں گے، جاسوسی میں لگیں گے، تو یہ بات میں اور آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، ہر ایک کی پرائیویٹ زندگی ہے، اور کبھی بھی کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی دخل اندازی کرے۔ جب بھی میں اور آپ کسی کے تجسس میں لگیں گے، لا محالہ کچھ نہ کچھ ہاتھ میں لگے گا، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس تجسس سے پہلے جو ریلیشن مضبوط تھا، جو محبتیں تھیں، اب اس تجسس کے بعد میں نے جس کی جاسوسی کی ہے، اس کے عیب جو میرے ہاتھ میں چڑھے ہیں، اب یہ عیب میری محبت کو کمزور کر دیں گے، میرے دل میں نفرت کا سبب بنے گی، کہ سامنے والے کے لیے میرے دل میں جو محبت تھی وہ گھٹ جائے اور نفرت کا ایک ذرہ جنم لے لے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ کوئی بھی ریلیشن ہو اس میں یک طرفہ بھی نفرت نہیں چاہیے اللہ سے۔ طرفین سے نفرت ہو جائے پھر تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ تو نہیں، یک طرفہ بھی اللہ تعالیٰ نفرت نہیں چاہتا، تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسری صورت، بالفرض و محال اللہ تعالیٰ نے سامنے والے کو گناہوں سے بچایا ہوا ہے، اس کے گناہوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، میں اور آپ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے عیب کو نہیں تلاش کر سکتے، کہ ہم نے تجسس کر لیا، مجھے اور آپ کو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا، میرے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں چڑھا، لیکن اگر سامنے والے کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اور آپ اس کی تجسس میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کے دل میں میرے اور آپ کے لیے نفرت آ جائے گی، اس انداز سے کہ یار یہ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے کہ اس نے مجھے ایسا سمجھا ہوا ہے کہ میں اتنا گندا ہوں، کہ میں اتنا برا آدمی ہوں کہ یہ میرے تجسس میں لگا ہوا ہے، تو اس طرح بھی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ ہر بندے کی پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے، ہر بندہ پرائیویسی چاہتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے کچھ معاملات اللہ کے ساتھ مخفی ہیں، اچھے برے، اچھے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، برے ہیں تب بھی اس انسان کے لیے اتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھنے والا ہے، ہر ایک پرائیویسی چاہتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اب سب کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ گشت کیا کرتے تھے رات کے وقت، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی پریشان حال کی خبر گیری ہو جائے اور اس پریشان حال کی پریشانی ختم کی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسے گشت کرتے تھے، اگر کوئی رات کو مثال کے طور پر آنکھوں کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو صبح اپنی عدالت میں حل کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ روٹین کے مطابق جا رہے تھے، ایک گھر میں دیکھا، نظر ڈالی، جھانکا، ایک بندہ شراب پی رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بغیر اجازت اس کے گھر میں کودے اور اس کو کہا کہ اللہ کے دشمن، تم میری خلافت میں تم شراب پی رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، آخر کر میں نے تمہیں پکڑ لی ہے۔ صبح ہوئی، اس کو عدالت میں بلایا، وہ شراب کی جو حد تھی وہ نافذ کرنے کا حکم دیا کہ اس بندے کو کوڑے لگائے جائیں۔ حد نافذ ہونے سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین میری ایک بات سن لیں، حد لگانے سے پہلے میں نے جو گناہ کیا وہ گناہ کیا، شراب پی رہا تھا میں اکیلے میں، یہ میرا مسئلہ تھا نا، میری پرائیویسی تھی، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ میری پرائیویسی توڑیں؟ میرا پرائیویٹ مسئلہ تھا، اللہ کے ساتھ تھا، آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ پھلانگ کر میرے گھر میں آئیں؟ میرا تو ایک جرم تھا، میں نے شراب پی، آپ نے ڈبل جرم کیا، بغیر اجازت میرے گھر میں آئے، اور اس آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ جاسوسی کر رہے تھے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آپ ظرف بھی دیکھیں، وہ امیر المؤمنین اور بہادر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے اعلیٰ ظرف کے انسان تھے، جو اپنی غلطیوں پر دلیر نہیں بنتے تھے بلکہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے اصلاح کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اس کو معاف کر دیا، کیونکہ تجسس کی وجہ سے اس کو پکڑا تھا، وہ خود ہی نہیں پکڑا گیا تھا۔ یہ بھی اللہ کے دین کی رحمت کا ایک پہلو ہے، اللہ کی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسلامی ریاست کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم ڈھونڈو گناہ گار ہو، اگر گناہ گار خود آتا ہے تو اس پر حد نافذ کرو، ڈھونڈو نہیں۔ تو اس بندے نے یہ جواب دیا۔ دیکھیں ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے،
تو آپ جب مثال کے طور پر کسی کے عیب تلاش کرنے کے لیے جاسوسی کریں گے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں چڑھے گا، پھر بھی اس بندے کے دل میں آپ کے لیے نفرت آئے گی اس گمان سے کہ اس نے مجھے کیا سمجھا ہوا۔ یہ اس کے بنیادی نقصانات ہیں۔ اضافی بھی نقصان ہے دو اس کے اضافی نقصان یہ ہیں کہ دیکھیں، میں اور آپ کسی کی بھی تجسس میں لگ جائیں، ہر بندے کے اندر جہاں پہ خرابیاں ہیں وہاں پہ اس کے اندر صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اسکلس بھی ہوتے ہیں کہ ان صلاحیتوں سے دیگر لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کسی کے تجسس میں لگیں گے تو یہ تجسس میرے اور آپ کے دل میں نفرت پیدا کرے گا، اور اس نفرت کی وجہ سے اس بندے کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس سے میرے اور آپ محروم ہو جائیں گے، اس سے میرے اور آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس کی مثال آپ یوں لیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر جہاد کا میدان گرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کسی سے لڑنے کا حکم نہیں دیا، لڑنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے میدان جہاد۔ اگر جہاد کا میدان گرم ہو گیا، ایک بندہ وہ ہے جس کے اندر شجاعت ہے، دلیری، یہ بہت ہی بڑا یوں سمجھے کہ اسکل ہے، ایک فائدہ ہے۔ اگر میں نے اس بندے کی جاسوسی کی ہوگی تو جب مجھے اب اس کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ میدان جہاد گرم ہو گیا ہے اور اس میدان جہاد میں بہادر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے لڑنے کے لیے، اب یہ بندہ ہے، اس نے بڑے ہی گناہ کیے ہیں، اس کی لوگوں نے جاسوسی بھی کی ہے، لیکن اس کے اندر ایک فائدہ موجود ہے اور وہ ہے دلیری۔ لیکن جب ہم اس کی جاسوسی کر چکے ہوں گے تو میرے اور آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت آئے گی، اور اس نفرت کی وجہ سے اس کی شجاعت سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ فطرتی بات ہے۔ کسی کو مثال کے طور پر اللہ نے کوئی بھی اسکل دیا ہے، کوئی بھی ہنر دیا ہے، کوئی بھی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، اگر اس کے آپ تجسس پہ لگ جائیں گے تو آپ لا محالہ اپنے دل میں اس کے لیے نفرت پالیں گے، اس نفرت کی وجہ سے اس کے علم سے آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ یوں سمجھیں کہ ایک سیکنڈری نقصان ہے، ایک اضافی نقصان ہے کہ تجسس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان سے معاشرہ محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اور اس کا اضافی نقصان اور وہ بڑا نقصان ہے، وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں، آپ علیہ الصلوۃ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر چڑھے اور مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، ارشاد کہ لا تتبعوا عورات المسلمین، اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ابھی تک ایمان پیوست نہیں ہوا، مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑنا، ان کی جاسوسی مت کرنا۔ فإنه من تتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عورته، جو بھی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے لگے گا، اس کی ٹٹول میں لگے گا، اس کی جاسوسی میں لگے گا، تو یہ بات ذہن میں رکھو، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ تتبع الله عورته، کہ اس جاسوسی کرنے والے انسان کے پیچھے پھر اللہ لگ جائے گا۔ ومن تتبع الله عورته، جس کے پیچھے اللہ لگ گیا، يفضحه ولو في جوف رحمه، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ہی ذلیل کر دے گا جہاں پہ وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو سیف اور محفوظ سمجھتا ہے، اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ یہ اس کی بڑی سزا ہے۔ تو اس کا بہت بڑا نقصان نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی کی جاسوسی نہیں کرے انسان۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پردہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی بندوں پر پردہ رکھتا ہے، اور ایسا پردہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ایک مومن کو بلائے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس کو پردے میں لے لے گا اور اس کو اللہ کہے گا، گناہ گنوائے گا کہ یہ تو نے گناہ کیا، یہ تو نے گناہ کیا۔ آخر میں وہ بندہ ڈر جائے گا، لیکن اللہ اس کو کہے گا کہ دیکھو دنیا میں بھی میں نے پردہ رکھا تھا تم پر، آج پوری خلقت جمع ہے، اس کے سامنے بھی پردہ رکھ رہا ہوں، لہٰذا پردے میں تم جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ستیر ہے، بڑا پردہ رکھنے والا ہے، اور بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ پردہ رکھیں۔ سب سے نازک ترین رشتہ اس زمین پر جو کہ عظمت میں بھی بڑا ہے اور نزاکت میں بھی بڑا ہے، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اس رشتے میں زیادہ تر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی مثال کچے دھاگے کی طرح ہے کہ تھوڑی سی بھی مقدار میں شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے تو یہ رشتہ ٹوٹنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے جو شادی شدہ ہے وہ اپنے معاملات ٹرانسپیرنٹ رکھیں، بالکل صاف شفاف رکھیں۔ کبھی بھی کسی کو یہ موقع مت دیں کہ کوئی جاسوسی پر دلیر ہو جائے۔ دیکھیں، جاسوسی وہیں پر ہوتی ہے جہاں شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، جہاں شکوک اور شبہات ہوتے ہیں وہاں جاسوسی جنم لیتی ہے۔
مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں ازدواجی زندگی کی، کہ ہسبینڈ ہے، وہ گھر میں اگر انٹر ہو، دیکھیے اس کی وائف موبائل یوز کر رہی ہے، اگر وہ ہسبینڈ کو دیکھ کر بھلے وہ کچھ غلط نہیں کر رہی لیکن موبائل جسے آف کرے گی، چھپائے گی، تو اس سے شک پیدا ہوگا۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیں ہر بندے کی زندگی دوسرے سے مختلف ہے، نیچر مختلف ہے دوسرے سے، شکوک اور شبہات پیدا ہی نہ ہونے دیں جو جاسوسی کو جنم دیتے ہیں۔ اور بالفرض و محال کسی بھی ریلیشن میں، خاص طور پر اس ازدواجی زندگی والے ریلیشن میں، کہیں پر بھی انسان کے سامنے کسی کے عیب ہتھے چڑھ جائیں، کسی کے ہاتھ میں کسی کے عیب لگ جائیں، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سامنے والے پر پردہ رکھے، اپنے سامنے والے پر پردہ رکھے، اور جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس کو سمجھائے، اس کو بٹھائے، اس کی اصلاح کرے۔ دیکھیں جہاں پر بھی اندھیرا ہو وہاں پہ آپ کوشش کریں کبھی نہ کبھی چراغ جل جائے گا، کبھی نہ کبھی چراغ جلے گا، ہمیشہ اندھیرا نہیں رہے گا۔ تو اپنے معاملات ٹرانسپیرنٹ رکھنے چاہیے۔ ایک اگر شوہر، مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک شوہر کی اگر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا موبائل کبھی بھی زندگی، ازدواجی زندگی میں آنے کے بعد لاک نہ لگائے، پاسورڈ نہ رکھے، ایک شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، تو وہاں ایک بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خامخواہ شوہر کے موبائل میں جان کاند نہ کرے۔ یہی معاملہ اس کے برعکس بھی ہے کہ ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں آنے کے بعد موبائل کو کھلا رکھے۔ اپنے معاملات جتنا یہ کھلا رکھیں گے اتنی محبتیں بڑھیں گی، شیطان کو راستہ مت دیں۔ تو جہاں بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے موبائل پر لاک نہ رکھے، تو وہاں شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خامخواہ جان کاند نہ کرے، اپنے آپ کو ایسا یعنی ماحول دے کہ بندہ کبھی ایسا شک والا معاملہ پیدا ہی نہ ہونے دے جو جاسوسی کو جنم دیتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں کہ دیکھیں جاسوسی کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی صورتیں یہ ہیں، اور کسی بھی ریلیشن میں جاسوسی جائز نہیں ہے۔ اگر بالفرض و محال کسی کے عیب ہاتھ میں چڑھ بھی جائیں تو ہر ریلیشن میں سامنے والا جس کے ہاتھ میں کسی کے عیب چڑھے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے والے پر پردہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے مسلمان بھائی، چاہے وہ کسی بھی ریلیشن کا بھائی ہو، جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے گناہوں پر پردہ رکھے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور دنیا میں بھی اس پردہ رکھنے والے کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ رکھے گا۔ آخری صورت جو میں نے آپ کو کہی کہ جس میں جاسوسی ہو سکتی ہے، وہ ایک ہی ریلیشن ہے، وہ ہے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ، جب تک بالغ نہیں ہوتے، جب تک بلوغت نہیں ہے تب تک کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ بندہ بالغ ہو گیا، اب ہر بندہ پرائیویسی چاہتا ہے، اس لیے اگر ماں باپ جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں، سخت نگرانی رکھیں۔ یہ بلوغت سے پہلے والی وہ زندگی ہے کہ آپ اپنی اولاد کے اندر جتنا تقویٰ بھر سکتے ہیں بھر لیں۔ بالغ ہونے کے بعد آپ خود بھی شرما شرمی میں کچھ نہیں کہہ سکتے اپنے بچے کو، اور آج کل کا معاشرہ ایسا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اگر کچھ کہنے کی بھی تو اولاد باغی بن جاتی ہے۔ لہٰذا جو بچے بالغ نہیں ہیں، جن کی اولاد ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچی، ان ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر سخت نظر رکھیں، کڑی نظر رکھیں، کیونکہ یہ عمر ہے کہ اگر اس میں تقویٰ آ گیا تو پھر آگے آپ کو ٹینشن ہی نہیں، آپ ان کو پرائیویسی دیں بلوغت کے بعد، پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان پر نگرانی کریں سخت، اور جتنا ہو سکتا ہے ان کو تقویٰ سے آراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔